حکیم لقمان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہو سرسوں کا ساگ ہمیشہ سردیوں سے پہلے کیوں آتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ کوئی بھی بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج پہلے پیدا کیا ہے۔ تو سردیوں کا آغاز ہوتے ہی انسان کو سردی لگتی ہے، نزلہ زکام لگ جاتا ہے، سینے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں سرسوں کا ساگ جو ہے وہ دوائی کے طور پر کام کرتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ سرسوں کا ساگ کس کو کھانا چاہیے، کس کو نہیں کھانا چاہیے، کون سی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ابھی جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوا ہے، ہر طرف سرسوں کے ساگ کی آواز سنائی دے رہی ہے اور تقریباً ہر گھر کے اندر اس کو کافی دیر تک پکایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کس کو کھانا چاہیے اور کس کو نہیں کھانا چاہیے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلے تو ہم جائزہ لیتے ہیں سائنسی اعتبار سے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے اندر منرلز ہیں، وٹامنز ہیں اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ اس میں کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، آئرن ہے، وٹامن اے ہے، وٹامن کے ہے۔ اس کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، سردیوں کے جتنے بھی امراض ہیں، مثلا نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ان سارے مسئلوں کے اندر سرسوں کا ساگ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور نہ صرف یہ غذا کے طور پر بلکہ یہ دوائی کے طور پر فائدہ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں وٹامن اے کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے، آنکھوں کی نظر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن کو چشمہ لگا ہوا ہے نظر کا، تو وہ اگر سرسوں کا ساگ متواتر کھائے تو اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور چشمہ جو ہے ان کا اتر سکتا ہے۔ لاہور کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے والد محترم امرتسر سے 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، لیکن جگہ جگہ پر ہندو بلوائیوں کا قافلہ تھا، تو وہ ایک سکھ کے گھر پناہ لینے گیا، لیکن سکھ نے بھی اس کو جواب دے دیا کہ میرے گھر سے اگر آپ نکلو گے تو مجھے بھی وہ مار دیں گے۔
تو بیٹوں نے کہا کہ اب ہم تو جا رہے ہیں آگے، اب کوئی ایک تو بچ جائے تو آپ ادھر ہی ٹھہر جاؤ۔ تو سکھ نے کہا کہ یہ سرسوں کا کھیت ہے، آپ اس میں ٹھہر جائیں، میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو زندگی دی تو بچ جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ سرسوں کھاتا رہا اور پانی پیتا رہا۔ مسلسل کچھ دنوں کے بعد اس نے آسمان پہ پرندے اڑتے دیکھے تو وہ حیران ہو گیا کہ کیا میری نظر واقعی آ گئی ہے واپس، اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا کرشمہ یہ ہوا، معجزہ یہ ہوا کہ سرسوں کے کھانے سے اس کی نظر جو ہے وہ واپس آ گئی۔ پہلے وہ بالکل نابینا تھے، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس میں وٹامن اے جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو اس کا فائدہ ہے، طبی لحاظ سے یہ انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا جو سرسوں کا ساگ متواتر کھاتا رہتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ فٹ رہے گا، صحت مند رہے گا، اور کسی قسم کی بھی اس کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی، نہ جسمانی نہ جنسی کمزوری، ہر طرح سے وہ فٹ رہے گا، صحت مند رہے گا۔ چھٹے نمبر پر اس کے پٹھے مضبوط رہیں گے، اس کی کمر مضبوط رہے گی۔ ساتویں نمبر پر خون کی کمی والے مریضوں کے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر آئرن وافر مقدار میں موجود ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ آٹھویں نمبر پر پرانی سے پرانی قبض جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں فائبر جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور 9ویں نمبر پر اس سے ہڈیوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے سرسوں کا ساگ ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم موجود ہے اور فاسفورس موجود ہے۔ 10ویں نمبر پر پوٹاشیم موجود ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی دل کے مسائل کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کیلوریز اس کے اندر بہت کم ہے، تو شوگر والے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ لبلبے کو نئی طاقت دیتا ہے، تو شوگر والے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں، شوگر اس سے ان کی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امراض ہیں، مثلا معدے کے لیے یہ بہترین ہے۔ 12ویں نمبر پر جلدی مسائل کے لیے یہ بہترین ہے، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں۔ 11ویں نمبر پر کینسر سے یہ محفوظ رکھتا ہے، یہ کینسر سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، کینسر والے مریضوں کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس میں کون سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے مریض جو ہے اس سے پرہیز کرے۔ نمبر 1 ہے گردوں کے مریض، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو گردوں میں پتھری کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تھائرائیڈ کے مریض، خاص طور پر ہائپو تھائرائیڈ کے مریض، وہ احتیاط سے اس کو کھائیں۔ تیسرے نمبر پر جو بلڈ تھنر کی دوائی لیتے ہیں، خون کو پتلا کرنے والی دوائی لیتے ہیں، وہ بھی احتیاط سے اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ ساگ بھی خون کو پتلا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بلڈ تھنر کی دوائی لیتے ہیں وہ اس میں احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جن کا معدہ کمزور ہے، گیس تیزابیت زیادہ رہتی ہے، تو وہ بھی اس کو احتیاط سے استعمال کریں، اس کو احتیاط سے کھائیں۔
زیادہ اس میں مرچ مسالے نہ ڈالیں، اس میں گھی زیادہ نہ ڈالیں، اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں، اور مرچ مسالے زیادہ نہ ڈالیں تو آسانی سے یہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اگر کوئی مریض ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں سرسوں کا ساگ کھا سکتا ہوں یا نہیں، تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔